بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعبیر اور وظیفہ چینل میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اسلامی بہن اور مختلف اسلامی بھائیوں اور مختلف اسلامی بہنوں کے خواب کی تعبیر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو کافی اہم اور نہایت بہترین ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ڈیٹیل فراہم کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اس خواب کی تعبیر کی جانب، جو کہ ہم سے اسلامی بہن نے پوچھا تھا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی مشہور آدمی کو گود میں لیا ہے۔ ہماری اسلامی بہن جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کسی کو گود میں لیا ہے، تو ان کے خواب کی تعبیر میں بتانے لگا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اگر اس نے کسی کو گود میں لیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص یعنی خواب دیکھنے والا نیک اور صالح ہوگا اور دین کی خیر پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ بچے کو گود میں لیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ محبوب فرزند کا خواستگار ہے، یعنی خواہش رکھتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ شیر برادر کو آغوش میں لیا ہے، یعنی دودھ پینے والے بچے کو آغوش میں لیا ہے، گود میں لیا ہے، تو دلیل ہے کہ دشمن سے صلح کرے گا۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو کے وساطت سے جو کہ اسلامی بہن کا خواب تھا وہ مکمل ہوا، اور جو کہ ہم سے کافی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی ہے، ان کے خوابوں کے حوالے سے آج کی تعبیر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خواب میں آفتاب یعنی سورج دیکھنا۔ بہت سے اسلامی بھائیوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں سورج دیکھا ہے۔ سورج کو دیکھنے کی مختلف تعبیریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے تو آپ بھی اپنی تعبیر نوٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں آفتاب یعنی دیکھنا بادشاہ یا خلیفہ بزرگوار ہوتا ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے آفتاب یعنی سورج کو آسمان سے پکڑا ہے یا اپنی ملک میں لیا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہی یا بزرگی پائے گا یا بادشاہ کا دوست یعنی مقرب قریبی ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ خود سورج ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ آفتاب یعنی سورج کے اندازے پر بادشاہ ہوگا۔ اگر بادشاہی کے اہل سے نہ ہوگا تو اپنی ہمت کے برابر بزرگی اور حشمت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب یعنی سورج سے جنگ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس کے ساتھ جنگ اور جھگڑے کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب کی جگہ چاند قائم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ ہوگا اور سلطنت برقرار رہے گی۔ اور اگر دیکھے کہ سورج سے نور لیتا ہے تو دلیل ہے کہ بڑے بادشاہ سے ملک لے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج کو پکڑا ہے لیکن آسمان نہیں اور اس کی شعاع اور نور بھی نہیں ہے اور تاریک و تیرا ہے تو غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سورج تاریک اور سیاہ ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اپنے کاموں میں محتاج ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سورج بزرگوار بادشاہ ہوتا ہے اور چاند وزیر اور زہرہ عورت اور عطارد بادشاہ کا منشی اور مریخ شاہی پہلوان اور باقی ستارے بادشاہی لشکر ہوتے ہیں۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سورج باپ اور چاند ماں اور باقی ستارے بھائی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور آفتاب اور چاند کو دیکھا ہے کہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو زیادتی اور کمی سورج اور مہتاب اور ستاروں میں دیکھے تو ماں باپ اور بھائیوں پر دلیل ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سورج روشن اور پاکیزہ نکلا ہے اور اس کے گھر میں چمکا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے خویشوں میں سے عورت چاہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر وغیرہ آفتاب کے نور کو ڈھانپتا ہے
تو اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کا حال خطرناک ہوگا اور اس کے احوال خاص کر جب آفتاب کو کھلتا دیکھے بدل جائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب سیاہی سے روشنی میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ بیمار ہو کر جلدی شفا پائے گا۔ اگر دیکھے کہ سورج کے جسم پر رسی یا دھاگا لٹکا ہوا ہے اور اس نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے مدد اور قوت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ وہ رسی ٹوٹ گئی ہے اور وہ گر پڑا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگی اور مرتبے سے گر جائے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے خواب میں سورج یا مہتاب یعنی چاند کو سجدہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ یا خطا ظاہر ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب یا ماہتاب یا تمام ستارے ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے نور کو لیتا ہے تو دلیل ہے کہ جہان کی بادشاہی حاصل کرے گا اور جہان کے سب بادشاہ اس کے تابع ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ سورج اور چاند اور ستارے پکڑے ہیں اور سب سیاہ یعنی بالکل کالے ہو گئے ہیں اور تاریک ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا ہلاک ہو جائے گا، خاص کر اگر ظالم اور ستم گر بھی ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ آفتاب کے درمیان سیاہی کا نقطہ ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا دل ملک میں مشغول ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ دو آفتاب یعنی دو سورج آپس میں لڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ دو بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے۔ اور اگر آفتاب کو زمین پر اترا ہوا بے نور دیکھے تو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ سلطنت سے معزول ہوگا اور ملک سے بے بہرا ہوگا۔ اور اگر آفتاب کو اپنے ہاتھ میں سیاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اور خواب دیکھنے والا دونوں غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب کسی سوراخ میں گم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ مرے گا اور عام خلقت کو رنج و غم ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب اور ستاروں کو کسی چیز نے چھپا لیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت دشمن سے شکست پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب کی پرستش یعنی عبادت کرتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے بادشاہ کا قریبی ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا چہرہ آفتاب کی طرف ہے پھر آفتاب سے چہرہ پھیر لیا ہے تو دلیل ہے کہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا اور انجام کار پھر کافر ہو جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ آفتاب کو پھر دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ کسی نا امید چیز سے رنج پائے گا۔ اور اگر آفتاب کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مرتبہ اور حشمت اور بزرگی پائے گا۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آفتاب کو دیکھنے کی تعبیر 8 وجہ پر ہے۔ پہلی وجہ خلیفہ، دوم سلطان بزرگ، سوم رئیس، چہارم حاکم بزرگ اور پنجم عادل بادشاہ، ششم رعیت کا فائدہ، ہفتم مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، ہشتم نیک اور روشن کام۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ آفتاب کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربانی کر کے اپنا مصاحب یعنی قریبی دوست بنائے گا اور اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ ملک کے رئیس اور امیر عدل کریں گے اور صرف آفتاب کی شعاع کو دیکھنا اس کے برعکس حکم رکھتا ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کے توسط سے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ اسلامی بھائیوں اور کچھ اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اسلامی بہن کے خواب کی تعبیر بھی شیئر کی ہے۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل یعنی تعبیر اور وظیفہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔